اور وہ بے شک فولاد ہی تھا۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک اس کی زندگی سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی پیٹھ پر گزری۔ مدتوں اس نے چمکتی ہوئی تلواروں کی چکا چوند کا ایک تسلسل قائم رکھا۔ تند و تیز دریا، گھنے جنگلات، برپوش وادیاں، دشوار گزار پہاڑ، لقدق صحرا اور تپتے ہوئے ریگستان، کوئی اس کی یلغاروں کو روک نہ سکا۔ جل تھل کر دینے والی برساتیں، خون جما دینے والی برفباریاں اور جھلسا دینے والی گرمیاں اس کے عزم سفر کو متزلزل نہ کر سکیں۔ محلوں کے پرآسائش ماحول میں کبھی وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں سے زیادہ نہیں رہا۔ تن آسان زندگی سے اس نے ہمیشہ دامن بچایا، سدا پابرکاب رہا اور رواں دواں ہی رہا۔ سچا سکون اسے تبھی ملتا جب وہ خود اور ذرا بکتر پہن کر، تلوار ڈھال اور تیر کمان سے مسلح ہو کر برق رفتار گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا۔ زندگی کی آسائشوں کا صحیح لطف سے اسی وقت حاصل ہوتا جب وہ کھلے آسمان کے نیچے کہیں پڑاؤ ڈالتا۔ وہ عظیم ترین مہم جو، بہادر ترین سپاہی، قابل ترین کماندار، اعلیٰ ترین منتظم اور ممتاز ترین فاتح تھا۔ سیر و شکار، تعاقب و یلغار اور جنگ و پیکار ہی اس کی زندگی تھی۔ جتنا زیادہ سفر تیمور نے اپنی زندگی میں پشت ذہن پر کیا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ جتنی بہادری سے اس نے موسموں کی شدت اور جغرافیائی مزاحمتوں کا مقابلہ کیا، اس کی نظیر شاید ہی تاریخ میں کہیں ملتی ہو۔ اور جتنی زیادہ سنگین لڑائیاں اس نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں، کسی دوسرے بہادر کو شاید ہی اس کا موقع ملا ہو۔ جنگی قابلیت، تجربہ اور فتوحات کی عظمت کے اعتبار سے وہ خان اعظم چنگیز خان کے بعد فاتحین عالم میں سب سے ممتاز ہے۔ تلوار اور گھوڑے کے ذریعے دنیا کا آخری تسخیر کنندہ۔ اس کے زمانے میں دنیا صرف 3 بر اعظموں کا نام تھا: ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ دوسرے 2 بر اعظم امریکہ اور آسٹریلیا ابھی علم انسانی میں نہ آئے تھے۔ ایشیا ترقی کا سرچشمہ تھا۔ یورپ کے سارے ممالک طاقت و عظمت کے لحاظ سے کنویں کے مینڈک کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک ملک کی تو کیا، سارے ممالک کی مجموعی قوت بھی اہل ایشیا کے سامنے بے وقت تھی۔ صلیبی جنگوں میں یورپ کے سارے نائٹ اور جلیل القدر بادشاہ مل جل کر ایشیا کی سرحدوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، اور شام و مصر یا ترکی کے کسی ایک ہی امیر یا سلطان نے ان کی مجموعی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ واقعی یہ دور ایشیا کی عظمت کا دور تھا، اور اس کے طول و عرض میں چنگیز خانی مغل نسلی شمشیر زنی کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ تیمور اگر صرف فولاد ہی ہوتا تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس دور کا ہر تاداری سپاہی اور خان فولادی ہوتا تھا۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں ان کی شہ سواری کے ڈنکے بج رہے تھے۔ بلا شبہ 13ویں صدی کی چھٹی دہائی کے خاتمے پر ان کی مرکزیت اور وحدت منتشر ہو چکی تھی۔ ان کے عظیم مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، مگر ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھا۔ منگولیا اور چین پر خاقان اعظم قبلائے خان کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ موجودہ روس میں والگا کے مشرق کے طول عرض علاقے پر خان برکہ کی اولاد کا تصرف تھا۔ سرائے والگا اور استرخان ان کے مراکز تھے۔ یہ اردوئے زرعی کے نام سے مشہور تھے۔ یورپی روس کے حکمران ان کے خراج گزار تھے۔ ان سے نیچے کے پہاڑوں، ماور النہر، بحر خزر اور موجودہ افغانستان کے ممالک پر چغتائی قوانین کا قبضہ تھا۔ ان کا مرکز اونچے پہاڑوں کے عقب میں حصار الملک تھا۔ ایران اور خراسان کے علاقوں پر ہلاکو کے پوتے سلطان غازان کے جانشینوں کی حکومت تھی۔ یہ سب خان اعظم چنگیز خان کے بیٹے اور پوتوں کی اولاد تھے، اور چنگیزی آئین یاسا کے مطابق تاتاریوں کی خانی یا بادشاہت کے اصلی اور مسلمہ وارث ان کے علاوہ عباسیوں کی خلافت کے محافظ کی حیثیت سے عراق و شام اور مصر میں مملوکوں کا طوطی بول رہا تھا۔ کشائے کوچک میں عثمانیوں کی نئی طاقت ابھر رہی تھی، اور ہندوستان میں تغلقوں کی حکمرانی تھی۔ کو یہ چنگیز خان کے آئین کے پابند نہ تھے، مگر تھے یہ بھی سب اصلاً تاتاری ترک، دوسرے تاتاریوں کی طرح جنگجو، بہادر اور مرد میدان۔ تیمور کا قبیلہ برلاس بھی ترک تاتاریوں ہی میں سے ایک تھا۔ اس کا خاندان گورگان کے نام سے منسوب تھا، مگر اپنی تعداد اور کارناموں کے اعتبار سے اس کو تاتاریوں میں کوئی غیر معمولی اہمیت نہ تھی۔ تیمور کا بزرگ امیر گورگان اپنے عہد شباب میں
خطا کہ مغل خان کی فوج میں ایک سردار تھا جو اس سے جدا ہو کر ماور النہر میں آ بسا اور سمرقند اور اس کے نواب پر متصرف ہو گیا، مگر یہ عمارت اس کے خاندان میں زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ تیمور کے باپ ترگئی تک آتے آتے صرف شہر سبز اس کے قبیلے کے قبضے میں رہ گیا۔ ترگئی بلا شبہ ایک بہادر قبیلے کا سردار تھا، مگر اس نے اسلام کا صوفیانہ رنگ اختیار کر کے ایک مدت سے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، لہٰذا قبیلے کی سرداری تیمور کے باپ کے ہاتھوں سے نکل کر اس کے چچا حاجی برلاس کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس طرح تیمور نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو محض ایک عام بہادر سپاہی کی حیثیت سے۔